اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے تختی نمبر 6، مشق، حرکات و تنوین۔ سب سے پہلے ہم اس تختی کے ٹائٹل سے سمجھیں گے کہ اس تختی میں ہم نے پڑھنا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے اس میں؟ مشق ہے، کس کی؟ حرکات و تنوین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرکات بھی ہم پڑھ چکے ہیں، زبر زیر اور پیش، اور تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، ان کے ہم نے ڈیفینیشنز بھی پڑھی تھیں اور ان کی ہم نے مشق بھی کی تھی، ٹھیک ہے؟ آج ہم ان دونوں حرکات سے الفاظ بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو ہم جوڑ بھی کریں گے اور ان کو بغیر جوڑ کے بھی پڑھیں گے، الفاظ کو ملانا اور بنانا سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ کیسے الفاظ بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا حرف ہے حمزہ، ٹھیک ہے؟ حمزہ کی زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، حمزہ زبر جو ہے بغیر کھینچے ہوا۔ حمزہ کی آواز کیا بنی؟ اگلا لفظ ہے با زبر با کی آواز کیا بنی؟ با۔ تو ان دونوں کو ملایا پہلے۔ جب ہم دو لفظ کو ملائیں گے، بنائیں گے، تو ہمیں جوڑ کرنا بھی آسان ہوگا اور الفاظ کو بنانا بھی آسان ہوگا اور یاد بھی ہوتا جائے گا۔ کیا؟ یاد بھی ہوتا جائے گا۔ اگر ہم کٹھے جوڑ کر لیں گے تینوں الفاظ کا تو ہمیں یاد کرنا مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہمیں پھر جب ہم بغیر جوڑ کے الفاظ بنائیں گے تو ہمیں الفاظ بنانا مشکل ہوگا۔ جب ہم ایک لفظ ملاتے جاتے ہیں، الفاظ بناتے جاتے ہیں، تو اس سے ہمیں آسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 لفظ کیا بن گئے؟ اب بغیر کھینچے، کیونکہ دونوں کی حرکت کیا ہے؟ زبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم نے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ اب تو اگلا حرف ہے دال 2 زبر دن، تو اس میں کون سی حرکت ہے؟ تنوین ہے، 2 زبر تنوین ہے۔ تو ہم نے کیا کہا تھا؟ تنوین والے حرف کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، تو کیا بن گیا؟ دال 2 زبر دن۔ اب پہلے بنا تھا اب ملا دیا دن، تو پورا ورڈ کیا بن گیا؟ ابدن، ٹھیک ہے؟ اگر ہم نے اس کو بغیر جوڑ کے بھی الگ الگ پڑھیں تو کیسے بنے گا؟ ب اور دن، ٹھیک ہے؟ بغیر جوڑ کے بنا کے الگ الگ۔ اور اب ہم نے کیا بنانا ہے؟ کٹھے، کیونکہ یہ الفاظ کٹھے لکھے ہوئے ہیں، تو ہم کسی ورڈ کو ایک مکمل الفاظ بنانے کے لیے تو ان کو کٹھے لکھا ہوا جیسے ہے ان کو کٹھے ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہمیں اس الفاظ کی سمجھ آئے کہ یہ ایسے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ ابدن، ایک ہی آواز میں، ٹھیک ہے؟ کیا پڑھیں گے؟ ابدن، اس کی حرکات کے مطابق، ٹھیک ہے؟ زبر تھی، ان کو ہم نے جلدی پڑھا، دن کی آواز کو ناک میں ٹھہرایا، ٹھیک ہے؟ ابدن۔ تو یہ سب سے پہلا جو ورڈ ہوتا ہے سمجھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہ سمجھ آ جاتا ہے، اس کا طریقہ کار پھر یاد رکھنا ہے، طریقہ کار یاد کریں، اچھے طریقہ کار یاد ہو جاتا ہے تو لفظ کو بنانا آسان ہو جائے، کیونکہ باقی جو الفاظ ہوتے ہیں اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ جب پہلا ورڈ اچھے طریقے آپ کو سمجھ آ گیا، آپ کو بنانا آ گیا، طریقہ کار یاد ہو گیا، جوڑ کرنے کا سارا کچھ یاد ہو گیا، تو اگلے جو الفاظ ہوتے ہیں سیم اسی طریقے سے ہوتے ہیں، وہی حرکات ہوتے ہیں۔ تو آپ کو جب پہلا ورڈ سمجھ آ جاتا ہے تو پوری کی پوری تختی سمجھ آ جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو پوری تختی آپ ایک دم سے پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، پھر اس کو بار بار مشق کرنے سے وہ پختہ ہو جاتی ہے، بار بار مشق کرنے سے پختہ ہو جاتی ہے۔ اسی ترتیب سے ہم اگلا لفظ پڑھیں گے، حمزہ زبر آگے شاباش، ان 2 لفظوں کو ملائیں گے، شاباش۔ اگلا حرف کیا ہے؟ دال 2 پیش دون، ہاں، تینوں ورڈ ملائیں گے، کیا بن جائے گا؟ احدن، شاباش، احدن۔ کیونکہ ہم یہ ایک ہی اس میں لکھے ہوئے ہیں تو ایک ہی آواز میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ احدن۔ اور سمجھنے کے لیے ہم نے جیسے ایک ورڈ کا جوڑ کیا ہے نا، سمجھنے کے لیے بغیر جوڑ کے بھی ایک ورڈ پڑھ سکتے ہیں۔ کیسے؟ یہ بنا اور یہ تو دونوں ورڈ بن گئے پھر یہ دن، تو ہم تینوں کو بغیر جوڑ کے بھی اسی طرح ملا کے سمجھ سکتے ہیں۔ اصل مین جو بات ہے ہمیں سمجھ آنی چاہیے۔ جب سمجھ آ جائے، اب کیونکہ یہ ایک ہی ورڈ ہے تو ہم اس کو کٹھے لکھا ہوا ہے، تینوں یہ الفاظ جو ہیں کٹھے لکھے ہوئے حروف، تینوں حروف کو کٹھے ملا کے ایک ورڈ بنائیں گے تو ایک ہی آواز میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟
احدن أحد احدن. أحد اسی طرح اگلا ورڈ اسی طرح تمام حروف جتنے بھی ہم ملائیں گے پڑھیں گے اس میں ہم نے طریقہ کار یاد رکھنا ہے. جو طریقہ کار جوڑ کرنے کا طریقہ کار ہے، الفاظ کو ملانے کا، بنانے کا، اس کی حرکات کو ذہن میں رکھیں گے، کس کو کھینچنا ہے کس کو نہیں کھینچنا. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھ کے تمام حروف کی کیا ہوتی ہے؟ مشق ہوتی ہے. ہم وہ مشق کریں گے، بار بار مشق کریں اور اچھے طریقے مشق کریں اور سمجھ کے مشق کریں. اور جتنا زیادہ اچھے طریقے مشق ہوگی تو آپ کو اتنا اچھے طریقے یاد ہوگا اور آئے گا اور پہچان اچھے طریقے ہوگی. ٹھیک ہے، چلو شاباش. آگے ہم مشق کرتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو بھی اچھے طریقے اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی، اس کو پڑھنے کا طریقہ کا جوڑ کرنے کا طریقہ کار. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق میں. اب تک کے لیے اللہ حافظ.